السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرنسپلس آف اسکول مینجمنٹ کے اصول۔ تو اس سلسلے میں پہلا جو پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف آبجیکٹیوٹی۔ آبجیکٹیوٹی کا اصول یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیاں ہے یا سرگرمیاں ہیں مینجمنٹ کی، وہ مرکوز ہو پہلے سے متعین شدہ آبجیکٹیوز پہ جو اسکول کے پروگرام کے ہوتے ہیں، یعنی اسکول پروگرام کے جو مقاصد ہے، ایکٹیویٹیاں اس پہ فوکس ہو، ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ پہلے سے متعین شدہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایکٹیویٹیاں کی جائے، تو یہ پرنسپل آف ایکٹیویٹی کہلاتا ہے۔ سیکنڈ جو پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف کمپریہنسیونیس۔ یہ پرنسپل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ورائٹی آف ایکٹیویٹیز یعنی آفر کی جائے، یعنی مختلف نوع کی جو ایکٹیویٹیاں ہے یا سرگرمیاں ہے وہ کی جائے۔ یہ ایکٹیویٹی نہ صرف ایک فرد کی یا انڈیویجول کی ضرورت کو پوری کرے، بلکہ ایک گروپ کی ضروریات کو بھی ساتھ ساتھ پوری کرے، یعنی انڈیویجول انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں کی ضروریات پوری کرے۔ اس طرح یہ جو ایکٹیویٹیاں ہے یہ بیلنس ڈیولپمنٹ کرے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو، یعنی اسٹوڈنٹ کی جو شخصیت ہے اس کی جو بیلنس ڈیولپمنٹ ہے وہ ان ایکٹیویٹیوں کی ذریعے کی جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک کمپریہنسیو ایکٹیویٹیاز ہے، تو یہ بھی بڑا اہم اصول ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی جو ذمہ داریاں ہے یا ان کی جو رائٹس ہے وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو اس کی پہچان کرائی جاتی ہے، یعنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے اسٹوڈنٹ کے رائٹس اور اسٹوڈنٹ کی جو ڈیوٹیز ہے ان کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اس طرح جو ٹریننگ ہے اور ورکنگ ان کولیبریشن، یعنی باہم جو تعاون کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ ایک ریگولر فیچر بن جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، یعنی اسٹوڈنٹ کے آپس میں کوآرڈینیشن اور ان کی ٹریننگ یہ بھی ان ایکٹیویٹیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ نمبر تھرڈ جو پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف اکانومی۔ جو ورک پلیس ہوتا ہے، فورس ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے، ان کو ان کے استعداد، پوٹینشل اور لائکنگ جو پسند ہے اس کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور اس طرح جو مٹیریل سورسز ہے، مادی جو سورسز ہے، ان کو بھی استعمال کیا جائے زیادہ سے زیادہ ان کی رسپانسبلٹیز کے مطابق، جو ان کو دیے گئے ہیں ان کی صلاحیت اور ٹیسٹ کے مطابق، یعنی کسی کو جو رسپانسبلٹیز ہے وہ رسپانسبلٹی ان کی کیلیبر اور ٹیسٹ کے مطابق دیا جائے، یعنی جتنے ان میں استعداد ہے اور جہاں تک ان کا جانچ ہو چکا ہے تو اس کے مطابق ان کو ذمہ داریاں تفویض دی جائے۔ تو یہ تھرڈ پرنسپل ہے، پرنسپل آف اکانومی۔ فورتھ جو پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن۔ اسکول ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ باہمی مشاورت کا ماحول ہو، یعنی اسکول میں باہمی مشاورت انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایک ذل، ایک جوش، ایک آمادگی، یعنی اس میں ہو، کوئی اگر کسی کو ذمہ داری جائے چونکہ انسٹیٹیوشن کے بیٹرمنٹ کے لیے اس کو استعمال کر رہے، یعنی جو رسپانسبلٹی ہے کسی انڈیویجول کی وہ اس کو بوجھ محسوس نہ کرے، بلکہ اپنے شوق، اپنے جذبے اور جو اپنے ان کی ڈرائیو ہے اندر، جو خواہش ہے، تمنا ہے، وہ اس کو انسٹیٹیوشن کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کرے۔ اس طرح اسٹوڈنٹ کو موقع فراہم کرنا چاہیے، یعنی اسٹوڈنٹ کے پاس یہ چانس ہو کہ وہ اپنے کچھ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنی لیڈرز یا ان کی ٹیچرز جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرے،
یعنی وہ اپنی رسپانسبلٹیز، ان کے پاس ایسا کوئی موقع ہو کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز ہے وہ شیئر کرے اپنی لیڈر کے ساتھ، تو اس طرح ان کو سیکھنے کا بہتر طریقہ جو ماحول ہے وہ فراہم ہوگا۔ نمبر 5 پہ جو ہے وہ ہے پرنسپل آف سمپلسٹی۔ ایڈمنسٹریٹو جو پروسیجر ہے وہ آسان ہونا چاہیے، قابل عمل ہونا چاہیے اور جس کو سمجھنا آسان ہو، یعنی وہ سادہ ہو۔ اور اس طرح جو رسپانسبلٹی ہے اور اتھارٹی ہے، ان کے پاس اختیار ہے اور ان کے پاس ذمہ داریاں ہے، وہ یکساں یعنی ایک ساتھ یا ایک پیج پہ کام کرے۔ اس طرح ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کو مختلف جو سچویشن ہے، نئے جو حالات ہے، صورتحال ہے، یہ پیچیدہ صورتحال ہے، ان کا سامنا کرنا چاہیے، یعنی اسٹوڈنٹ کو وہ ان حالات سے گزارے تاکہ ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیاں ہے، ٹیچر کی بھی اور اسٹوڈنٹ کی بھی، نیکسٹ جنریشن کی وہ پالش ہو جائے۔ اس طرح جو اسکول ہے اس کا ایک نزدیکی تعلق ہونا چاہیے سوسائٹی کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ، کیونکہ اسکول ایک سوسائٹی میں ہی کام کرتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کا اپنی سوسائٹی یا پیرنٹس سے نزدیک تعلق ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ ہے پرنسپل آف موڈیفیکیشن۔ جو ڈیوٹیز ہے اور رسپانسبلٹیز ہے اسٹاف کی، وہ ایک انٹرول یا ایک وقفے کے بعد چینج ہونی چاہیے، یعنی ان کو وقفے سے مختلف ذمہ داریاں یا ڈیوٹیز دینی چاہیے۔ اس طرح جو لیٹسٹ انوویشن ہے، جدید جو ایجادات ہو رہے ہیں یا ٹرینڈز رجحانات آ رہے ہیں، ان کو بھی اپنے ایڈمنسٹریشن میں جگہ دینی چاہیے مناسب وقت پر، یعنی نئے رجحانات کو مناسب وقت پہ قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح جو اسٹاف کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ایک انٹرول کے بعد چینج کرنا چاہیے، تو اس طرح ایک آرگنائزیشن میں جدت آئے گی۔